بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے اور آپ کو بدل کر رکھ دے گا۔ دودھ کی بالائی میں لیموں کا رس یعنی لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگائیں تو چہرہ بڑھاپے میں بھی جوان محسوس ہوگا اور چہرے میں تازگی رہے گی۔ کیلے کے چھلکے کا اندرونی حصہ ہونٹوں پر مسلیں تو ہونٹ سرخ رہتے ہیں۔ سرخ ٹماٹر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن پر سرخ دانے نکل آئیں تو آلو کو ابال لیں، پھر آلو کو ٹھنڈا کر کے سرخ دانوں پر لگائیں تو تمام سرخ دانے فوری ختم ہو جائیں گے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور کئی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ پیٹ میں مسلسل گیس ہوتی ہے تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں یا ہاتھوں میں پسینہ زیادہ آنا نقصان دہ ہے، اس کے لیے پانی میں سرکہ یا لیموں نچوڑ کر صبح، دوپہر، شام اور سونے سے پہلے ہاتھ یا پاؤں دھو لیں تو پسینہ آنا بند ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کے مریض نہاتے وقت زیتون کا تیل لگا کر اچھی طرح مالش کریں۔ اپنے گھر میں پھولوں کے گملوں میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں، پھولوں کی زندگی لمبی ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں ہیں تو آٹے میں ہلدی اور دیسی گھی ملا کر چہرے پر لگائیں تو چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھجور کھانا دبلے پتلے انسان اور ٹی بی کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر خواتین کو جسمانی کمزوری ہو تو ہر روز کھانے میں چقندر کھائیں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ معدہ خراب ہو تو جامن کھائیں، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو دودھ میں ہلدی ملا کر پیا کریں، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ گھر میں سے برکت ختم کرنے والی نشانیاں: الٹے جوتے کو دیکھ کر فوری سیدھا نہ کرنا، کھانے کی چیزوں کا احترام نہ کرنا یعنی حقیر سمجھنا، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کر نہ رکھنا یعنی برتن کھلے چھوڑ دینا، ہر وقت گھر میں گھر والوں کو گالی دینا، جنابت کی حالت میں ناخن کاٹنا، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ گردے صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو گرما پھل کھایا کریں۔ گرما پھل کے بیج خشک کر کے کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے اور گردے کی پتھریاں بھی نکل جاتی ہیں۔ شدید کھانسی ہو رہی ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر اٹھا لیں، بے قابو کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر نشان، چھائیاں، داغ دھبے ہیں تو بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ پھلوں کے فریش جوس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو تیز کرتی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال کمزور ہونے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کافی پینے سے حاملہ خواتین کے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا حاملہ خواتین کو کافی نہیں پینی چاہیے۔ اگر گلے اور چھاتی میں بلغم ہے تو پیاز کا پانی پی لیں، گلے اور چھاتی کا بلغم ختم ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی سے نیند جلد آ جاتی ہے۔ چاندی کا زیور سیاہ ہو جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ملیں، چاندی کا زیور صاف ہو جائے گا۔ نمک اور گھی کم کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ ہے یعنی دھندلا پن ہے اور نظر واضح نہ ہے
تو صبح ناشتے سے پہلے یعنی نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈالا کریں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ برف کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے گردن کی پچھلی طرف رکھنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، کندھے کے پٹھوں کو بھی سکون ملتا ہے اور نیند بہت پیاری آتی ہے۔ ٹماٹر کاٹ لیں، اس میں تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا شہد ملا کر چہرے پر مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں دھوپ سے کالے ہو گئے ہیں تو اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں کی رنگت ٹھیک ہو جائے گی۔ سانپ کی نظر یعنی دیکھنے کی صلاحیت انسان کی آنکھ سے تیز ہوتی ہے۔ انجیر کھانے سے فالج نہیں ہوتا۔ تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ کبھی نہیں پھٹیں گے۔ سونے کی کوشش کرنے سے نیند نہیں آتی۔ شہد کی مکھیوں کو سرخ رنگ نظر نہیں آتا۔ نیم کی لکڑی کے دھوئیں سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سفر کرنا مناسب نہیں۔ اگر خواتین کو کمر درد ہو تو شلجم کھایا کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کمرے میں بہت زیادہ مچھر ہیں اور کمرے سے نکل نہیں رہے تو امرود جلا کر دھونی دیں تو تمام مچھر نکل جائیں گے۔ رات دیر سے کھانا کھانے سے فالج ہو سکتا ہے۔ مولی کو سلاد کے طور پر استعمال کرنے سے معدہ بہتر کام کرتا ہے اور معدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ جسم میں بڑھا ہوا کولیسٹرول لہسن کھانے سے کم ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے میٹھا کھانے سے نیند صحیح نہیں آئے گی اور موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ مسلسل ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے سانس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ سر میں جوئیں ہوں تو کڑوے تیل کی مالش سے سر کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں اور دوبارہ پیدا نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ پینے سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر شام کو کھجور کھاتے ہیں تو معدہ کبھی خشک نہیں ہوتا اور زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جانے کی صورت میں ایک پیاز کو آدھی پیالی پانی سمیت ڈال دیں اور پھر تھوڑی دیر ہلکی آنچ پر رکھ دیں، پھر پیاز نکال کر ضائع کر دیں۔ سالن میں نمک ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی بھی کپڑے پر بال پوائنٹ کا نشان لگ جائے تو نشان والی جگہ پر ہیئر سپرے کریں اور خشک ہونے کے بعد دوبارہ پھر سپرے کریں اور اس کے بعد دھو دیں۔ بال پوائنٹ کا نشان ختم ہو جائے گا۔ جو خواتین وقت سے پہلے بوڑھی نظر آتی ہیں وہ خواتین اخروٹ کے مغز کو دودھ میں ابال کر اخروٹ کے مغز کو ابلے ہوئے دودھ سے نکال کر کھا لیں، ان کی جوانی دوبارہ آ جائے گی۔ رات کے وقت ابلے ہوئے نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جسم کی سوزش کم ہو جاتی ہے، مدافعاتی نظام بہتر ہو جاتا ہے اور نیند بھی سکون سے آتی ہے۔ 5 عدد بادام رات کو پانی میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغ چست اور تیز ہو جاتا ہے اور توانائی و طاقت ملتی ہے۔ ہر روز صرف 1 چمچ دیسی گھی کے استعمال سے جسمانی توانائی اور جلد کی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ الائچی اور سونف کا قہوہ بنا کر پینے سے بدہضمی، کھانے کے بعد جلن اور پیٹ کی گیس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہلدی اور ادرک کا قہوہ گلے کی خراش، سردی، کھانسی و انفیکشن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
कद्दू का पानी फालज वाले हिस्से पर लगाने से फालज में कमी हो जाती है। जिस्म के किसी भी हिस्से में खारिश हो रही हो तो पानी में नारियल के चंद कतरे और नीम के पत्ते डालकर नहा लें, जिस्म की खारिश ख़त्म हो जाएगी। घुटनों में दर्द हो तो 1 कप पानी में अदरक का छोटा टुकड़ा लेकर 10 मिनट तक पानी व अदरक को उबालें। फिर पानी को छानकर उसमें लीमू के चंद कतरे और शहद डालकर पी लें। दिन में 2 या 3 बार इसे पी लें। घुटनों के दर्द में बहुत मुफीद है। आजकल बच्चों की शादियां देर से होने की वजह से बच्चों में डिप्रेशन और जहनी दबाव की सूरत हाल बढ़ रही है, जबकि बच्चों की शादियां मुनासिब वक्त पर की जाएं तो उनमें जल्दी बढ़ापे के अमकानात कम हो जाते हैं और बच्चे ज़्यादा अरसे तक जवान रहते हैं। हर रोज़ सुबह के वक्त नहार मुँह 1 गिलास पानी में शहद मिलाकर पीने से कभी मैदे की बीमारियां लाक नहीं होती। ताज़ा दही की लस्सी बनाकर पीने से प्यास में कमी हो जाती है। मूली का पानी और नींबू का रस मिलाकर पी लें, मोटापा कम हो जाएगा। अगर आप हमेशा सेहतमंद, तवाना, जवान और चुस्त रहना चाहते हैं तो दूध में रोटी डुबोकर खा लिया करें। अगर आप अपना कद लंबा करना चाहते हैं तो गाय के दूध में 5 अदद खजूरें डालकर पी लें। हर रोज़ कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहार मुँह अंडे की सफ़ेदी खा लिया करें, कभी शुगर नहीं होगी। दही के साथ ऊंट का गोश्त खाने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। चुकंदर को दही के साथ खाने से दिल की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं। शलजम और तोरी खाने से नमूनिया नहीं होता। सुबह के वक्त यानी नहार मुँह बादाम के तेल की मालिश माथे पर करने से सर दर्द नहीं होता। अगर आप अपना चेहरा खूबसूरत करना चाहते हैं तो चने की दाल के पानी से 1 माह अपना मुंह धोएं। आपके चेहरे की रंगत सफ़ेद हो जाएगी। ठंडा और बर्फ़ वाला पानी पीने वाला शख्स जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में ज़ख़म हैं तो नीम का पानी ज़ख़म पर लगाएं, ज़ख़म जल्द ठीक हो जाएंगे। नफसियाती या नफसानी कमज़ोरी कभी ही नहीं होगी। खजूर खाया करें। अर्के गुलाब और दही में अदरक का पानी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। पुरानी से पुरानी झुर्रियाँ फौरी ख़त्म हो जाएंगी। खीरा खाने से छाती का कैंसर नहीं होता। टमाटर खाने से सफ़ेद मोतिया और आँखों की दूसरी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अगर घुटनों का दर्द हो तो अदरक के तेल से घुटनों की मालिश करने से दर्द में अफाका होता है। बेख्वाबी यानी नींद नहीं आती तो सुर्ख टमाटर को काट कर उस पर चीनी डालकर खा लें, बेख्वाबी ख़त्म हो जाएगी। टिंडों का सालन बनाकर खाने से खांसी का ख़ात्मा हो जाता है। हर रोज़ 12 अंजीर खाने से जिस्म खूबसूरत हो जाएगा। चकोतरे की सब्ज़ी बनाकर खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होती। पानी में संतरे के बीज डाल के पीने से पेट की चर्बी चंद दिनों में पिघल जाएगी। गर्म पानी में 3 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेने से चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। पेशाब की जलन दूर करने के लिए तुलसी के पत्ते चबाया करें। दूध और जलेबी मिक्स करके खाएं। जिस्म का दर्द और थकावट ख़त्म हो जाती है
اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جگر مضبوط کرنا ہے تو صبح سویرے منہ ہاتھ دھو کر چند دن کچے چاول کھا لیا کریں۔ گاجر کھانے سے جگر کے مریض کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ رات کو کھجور کھانا احتلام کے مریض کے لیے نقصان دہ ہے۔ احتلام کا مریض رات کو کھجور نہ کھائے۔ کھجور کھا کر فوری پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی ہے، بھوک نہیں لگ رہی یا بھوک ہونے پر بھی کھانا نہیں کھا سکتے تو گڑ کھا لیا کریں، بھوک ٹھیک ہو جائے گی۔ کیک کو اوون میں رکھنے سے پہلے چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں، کیک نرم اور خستہ ہو جائے گا۔ ایک کپڑے کی پوٹلی بنا کر اس میں کالی مرچ، سونف اور کٹا ہوا لیموں رکھ دیں۔ جب آپ چاولوں کو دم دینے لگیں تو یہ پوٹلی چاولوں میں رکھ دیں تو آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا پلاؤ بہت مزیدار ہوگا اور سب آپ کے ہاتھوں کے پکے ہوئے پلاؤ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ پیٹ میں مڑوڑ ہیں، کھانے کے فوری بعد اجابت کی حاجت ہو، بار بار دست آنا یا دودھ پینے کے فوری بعد دستوں کا آنا، ان صورتوں میں 2 کلو پانی میں 6 بڑی الائچی اور 15 پتے پودینہ کے ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ جب پانی 1.5 کلو باقی رہ جائے تو پانی کو چھان کر سنبھال لیں۔ اس پانی کو 1 کپ کے ساتھ 1 چٹکی لونگ کا پاؤڈر دن میں 3 یا 4 مرتبہ پی لیں۔ ان تمام کیفیات کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ میتھی، اجوائن، سونف، زیرہ کو 1 گلاس پانی میں شام کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح ان سب کو ابال کر پانی کو کسی دوسرے گلاس میں چھان کر روزانہ 1 ہفتہ پی لیں، بواسیر ختم ہو جائے گی۔ اچانک موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کسی بھی شخص کی اچانک موت آنے کی وجہ خون کی کلاٹنگ یعنی خون کا جم جانا ہو سکتی ہے۔ خون کا لوتھڑا یعنی جمع ہوا خون کسی بھی وقت دماغ، دل وغیرہ کو بلاک کر سکتا ہے، جو اچانک موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے لیے نیم کے پتے کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ جس کی عمر 20 سال ہے وہ 2 پتے، جس کی عمر 30 سال ہے وہ 3 پتے، جس کی عمر 40 سال ہے وہ 4 پتے، جس کی عمر 50 سال ہے وہ 5 پتے صبح روزانہ کھا لیا کرے۔ آپ کا خون ہمیشہ کے لیے نارمل رہے گا، آپ کا خون نہیں جمے گا۔ جن لوگوں نے کرونا ویکسین لگوائی تھی ان کے لیے یہ خاص الخاص تحفہ ہے اور زندگی کا خزانہ ہے۔ نوٹ: اپنی زندگی دوسروں سے بہتر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پھر دیکھیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔